کیا بیٹھتے میں رابطے میں تھا اور یہ کیوں بھائی رابطے میں یوٹیوب میں آتے ہیں عاشق صاحب جی میرا نام محمد عاشق ہے. ٹھیک ہے پہلی دفعہ آئے ہیں جی پہلی دفعہ ہے. تو اب کس کو چیک کرانا ہے؟ یہ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میری یہ بہت بڑی مسئلہ ہے. مجھے کافی پرانا دادا یہ تقریباً کوئی 7-8 سال ہو گئے. تو یہ پیچھے میں گیا تھا کشمیر میں اور تھوڑا سا کام میں نے کیا بدنی. ہاں تو اس کی وجہ سے نا میرا یہ اس ٹانگ میں بہت زیادہ شدید درد چلا گیا تھا. اچھا اس میں یہ تھا کہ میں 10 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا تھا. اچھا 10 قدم چلتا تھا مطلب یہ والی جگہ جو ہے نا یہ اور یہ والا حصہ یہ اوپر پٹ والا یہ جو ہے نا اس سے پتہ لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا. اتنے زیادہ مطلب تھے اس جگہ سے جی اس جگہ سے یہ اتنا حصہ بس بس اور یہ والا ٹھیک اس طرح یہ ہڈی سون تھی یہ یار نیچے تک نا یہ والی جو مین اس کے ہڈی ہے یہ ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے. میں نے یہ علاج تو بہت کروایا ہے اس کا یہ میڈیکل والا علاج ہے نا مجھے فرق کسی سے کوئی نہیں پڑا. دوائی گولی کوئی اثر نہیں کرتی تھوڑی دیر اثر کرتی نہیں ہے. ڈاکٹر نے وجہ نہیں بتائی کہ کیا وجہ ہے. میں نے ایکس رے بھی کروایا نا انہوں نے کہا کہ موروں کے درمیان جو ہے نا وہ خیر کون سے معلوم 3 اور 4 کے درمیان بہت کمر پہ ہوتے ہیں. یہی درد نیچے کا L3 L4 کہہ رہے ہیں L3 اور L4 تو وہ نہیں سیٹ ہوئی. نہیں وہ ایک ڈاکٹر سے انجیکشن لگوائے. نہیں انجیکشن نقصان بھی ہوتا ہے. انجیکشن کی پتہ کیا مثال ہے؟ جی آپ کو جتنا مرضی ہو درد کرو جسم میں آپ کو کوئی بھی گولی یا کوئی بھی نشہ اور ٹیکہ نشہ ہوتا ہے نا اگر آپ کو ٹیکہ لگاتے جائیں یا آپ کو نشہ اور کوئی دوائی یا کوئی چیز پلا دی جائے تو آپ کو بے ہوش ہو جائیں گے بنودگی میں جائیں گے نا سو گئے سوتے میں درد نہیں ہوتا وہ سن کر نہیں یہ جو درد تھا نا یہ والا یہ اتنا شدید تھا کہ میں مطلب 10 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا تھا. اس کے بعد میری بس ہو جاتی تھی کیونکہ جب تک میں 5-7 منٹ وہاں بیٹھ کے نا اس طرح مالش نہ کروں نا اس جگہ پہ آگے چلنا بہت مشکل. اچھا آپ کو چیک کر لیتا ہوں اس کے لیے چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بات ضرور ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد علاج کے بعد جو احتیاط ہے نا وہ اگر مریض نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. علاج میں آپ کو یہاں بتا بھی دوں گا. ٹھیک ہے علاج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس آدمی کو شوگر کا مرض ہے نا جی شوگر مرض ہے نا جی جی ایک آدمی کو شوگر ہو وہ میٹھا نہیں کھاتا نا جی اگر کوئی میٹھا آرام تو نہیں حلال ہے. حلال اب یہ کیا لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حلال ہے یہ بھی چیز حلال ہے کیلا بھی حلال ہے مطلب سیب حلال ہے کچھ زردہ حلال ہے کھیر سب حلال ہے ہے. لیکن جس کو شوگر ہوگی کہے گا میرے لیے حرام ہے. حرام سے مراد ہے میں نہیں کھا سکتا. نہیں کھا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حلال چیزیں بھی اگر بندہ ویسا بیمار ہو جائے تو حلال چیزیں وہ ڈر کے مارے نہیں کھائے گا نا کہ بھائی اس سے میں اور بیمار ہو جاؤں اس کے لیے سمجھو آرام ہی ہو گیا. جب وہ کھائے گا تبھی خراب ہو جائے گا. ایک آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو آپ نمکین پکوڑے شکوڑے یا کوئی نمکین مچھلی ایسے کھلاؤ گرم اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے نا. بالکل ہوتا ہے. اب جس آدمی کو اس فیلڈ کا پتہ نہیں ہے اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہیں گے یار آپ کیا کہہ رہے ہو بلڈ پریشر یہ مچھلی کھانا تو بہت اچھی بات ہے ثواب ہے بلکہ حلال ہے یہ مچھلی حلال ہے یہ تو صحابہ کرام انبیاء کرام بھی کھاتے تھے بھائی وہ کھاتے تھے تو ہمیں منع ہو گیا. یہ میڈیکل ایک علم ہے جیسے قرآن حدیث فقہ سب علم ہے نا جی یہ بھی علم ہم اس کو خراب نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا تھا کہ ایک علم ہے اللہ نے اپنے بندوں کو دے دی. ابھی ایک آدمی کہے جی کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو تو قرآن اور حدیث میں تو موٹر سائیکل بھی نہیں کر رہا. کسی قرآن حدیث میں موٹر سائیکل کا ذکر ہے کار کا ذکر ہے یہ جو جیکٹر نے پہنے کا ذکر ہے. قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ آپ کے دینی مسئلے ہیں دینی مسئلے جو سے ہیں کہ دنیاوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علم بھیجا ہوا ہے وہ کسی شکلوں میں علم آ رہا ہے اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے. اللہ اپنے بندوں کو ایک علم عطا کر رہا ہے وہ چیز چل رہی ہے. اللہ نے اس کائنات کو چلانا نہیں ہے چلنی ہے. بس یہ آپ کو میں ابھی ٹریٹمنٹ کروں گا لیکن ابھی کچھ میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ وہ آپ نے نہیں کھانے کچھ ایسا جو آپ کو نقصان ہوتی ہے. آپ کو گیسز کی پرابلم ہوتی ہے جی
ہے نا. ویسے یہ جو درد ہوتا ہے نا جوڑوں میں، اس کا سٹارٹ گیس ہی ہوتا ہے. آپ نے میرے چینل کی ویڈیوز دیکھی ہوتی نا تو آپ آدھے گھر میں ٹھیک ہے. اس میں بتا رہا ہوں کہ جس کے یہاں درد ہوتا ہے یہ چیز نہ کھائے، وہ جس سے گیسز بنتی ہے نا اس کو نقصان دیتی ہے. دیکھیں نا کوئی بھی چیز ہے جہاں گیس آ جا رہی ہو، ہوا مطلب گیپ ہے نا، اگر گیس وہاں پریشر سے گئی اور اس کا اخراج جسم میں 2-3 حصے جہاں سے گیس نکلتی ہے، گیس نہیں نکلی، اب اس کا جہاں رخ ہو گیا وہ جائے گی. اگر جوڑوں میں گئی تو اس کا پریشر اتنا ہوگا کہ اس ڈسک کی جوڑے کو اس نے ہلا دیا. یہ ہے نا، اب یہاں سے گیس آ رہی ہے، یہاں پر پریشر زیادہ ہے، یہ اٹھ کے یہاں آ گیا، یہاں آ گیا، وہ جوڑ ہے. اب اس مریض کو یا اس عورت کو یا آدمی کو یہاں درد ہوگا. اس کا حال پھر کیا ہوگا؟ کوئی ایسا بندہ ہو جس کے پاس یہ علم ہو، وہ اس کو اٹھا کے پھر اس کے اندر ڈالے اور ساتھ بتائے کہ یہ چیزیں نہ کھانا کیوں کہ آپ اتنی گیس برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ جو آپ ہیں، کوئی بندہ بھی ہے، اس کو ایک آدمی چاٹا مارتا ہے وہ برداشت کرتا ہے، لیکن کوئی کمزور ٹائپ بندہ یا برداشت نہ کرتا اسے چاٹا مارو بے ہوش ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں قوت برداشت. ایک مریض میں قوت برداشت ایسی آئی نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز ایسی کھاتا ہے وہ جس سے گیسز پیدا ہوتی ہے. اس کے جناب گھٹنوں میں کبھی کہاں آتا کہ ہارٹ کا بھی پرابلم آ سکتا ہے، اس کو دل کا بھی آتا ہے. اچھا گھبراہٹ بھی پیدا ہوتی ہے. سوتا ہے انسان ہلکا سا شور ایک دم ایسے گھبراہٹ ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے. یا آپ کو کال آئے نا رات کے ٹائم، آپ کے اللہ خیر ہی کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ کیا آپ تو ویسے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے انسان. تو یہ اس خوف کو بھی دور کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ. ایک دم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اگر ایک دم سے کچھ ہوتا تو اللہ خالی کو نہیں کہتا تو تھوڑے دن بچا ہو جاتا. وہ بھی کہتا 9 مہینے بیٹھے رہو. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ کیا نام آپ کو پورا؟ محمد شکیل. محمد شکیل. شکیل صاحب آپ یوٹیوب دیکھتے ہو؟ جی. اچھا آپ پھر آج سے جا کے نا وہ ذرا دیکھیے گا جو میں علاج کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہوں جہاں میں اتنی دیر میں نہیں بتا سکتا نا، اس میں تفصیل سے گھر میں دیکھنا. آپ میں جو وظائف دیتا ہوں نا وہ جو قرآن میں لکھے ہوتے ہیں یا حدیث میں لکھے ہوتے ہیں. پتہ ہے آج کل یوٹیوب میں ہر آدمی پتہ نہیں کیا کیا وظیفے دے رہا ہے، ایسے کرو رزق ہو جائے گا. اگر تمہارے میں رزق ہوتا تو پاکستان کو زو ہی نہ ہوتا. اب پتہ ہے آج کل ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب میں کہتے ہیں جی یہ پڑھیں گے تو گھر میں پتہ نہیں معلوم مال ہو جائیں گے. یار کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اگر تمہارے رزق سے یا پڑھنے سے گھر میں رزق بڑھ جائے گا تو یہ انبیاء کرام پھر جو فاقے میں رہتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا اس بات کا. کون پڑھ سکتا تھا؟ ان کو پتہ نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں رہتے تھے اور کئی انبیاء کرام کس کس پرابلم میں رہے ہیں قرآن بتا رہے ہیں. تو تمہیں بہت کو پتہ وظیفہ ان کو نہیں پتہ تھا. یہ جھوٹ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو ایسے کرو تو اس کو ایسے کرو، ہاں قرآن سے نکال پھر ٹھیک ہے، قرآن سے نکال. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، پھر تمہیں اللہ وہ علم دے دے کہ تو کہے. جیسے یہ جو آپ سبحان ربی العظیم میں وجنا لکھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ آپ پڑھتے ہیں نا ایک تعداد میں پڑھتے ہیں نا، بڑھا کے تو نہیں پڑھتے نا. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ جو آج کل میں نے دیکھا ہوا کہہ رہے ہیں جی آپ اگر ایسا کریں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جو قرآن میں ہے نا، یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس اللہ نے قرآن کا یا حدیث کا علم دیا ہوا ہے اس سے ہی پوچھ. یہ آج کل آپ کو پتا نا کہ جو بندہ کچھ کہہ رہا ہو کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کو اللہ نے قرآن دے دیا، حدیث دے دی، آپ فالتو کتابیں پڑھو گی نا. یہ قرآن کیا کام تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو اللہ نے اردو میں قرآن بھیج دیے، اور کہتے ہیں کہ وضو کرنا پڑتا تو اللہ نے جو آپ کو موبائل دے دیے اس میں لیٹ کے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو. یہ بہانے کر رہے ہیں، الگ الگ بتائی جا رہے ہیں. بس میں سب سے کہتا ہوں خدا کے لیے کوئی ٹائم نکالو، اس کو نکالا کرو اور قرآن کا ترجمہ شروع کر دو. 2 سال میں ترجمہ پڑھ لو آپ، کچھ نہ کچھ تو یاد آئے گا نا. باقی اس میں بخاری مسلم شریف جو اور حدیثیں بھی ہیں اس کے اندر ہیں، آپ پڑھ لیا کرو. کیا لوگ چلیے اللہ کا نام لینا، آپ ادھر اپنی ٹریٹمنٹ. باقی آ گیا پرہیز. اس ہم فروٹ کیلا کدی نہیں کھانا ہی نہیں کیلا، وہ تو معاف نہیں کر رہے. سبزی جس ٹائم کھانے ہو جی پھول گوبھی نہیں، پھول گوبھی یہ نہیں کھانی. اور کوشش کرنا ہے کہ چاول بھی تھی کٹ استعمال کرو. مطلب بعض انسان ڈیلی چاول کھانا ہے، نہیں چاول ضرورت ہوئے تو کھا لو، لیکن شوقیہ کئی لوگ کھانے نے کئی کرانچ
روز چاول چلنے نہیں تو نہیں کھانا. ٹھیک ہے. اس تو علاوہ ٹھنڈی چیز تو کولڈ ڈرنکس سیون اور پیپسی جی جی یہ چیز یہ نہیں کھانی. اور بازار میں جڑی بھی پکوڑے سموسے یہ وہ کدھر 6 مہینے بعد ہو گیا ہوگا لیکن کئی لوگ ڈیلی استعمال کرتے ہیں نا. لوگ جی ڈیلی جی کرتے ہیں. آپ نے ڈیلی استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو گھر میں ہے نا بس وہی کافی ہے. گھر میں پراٹھا ناشتے میں نہیں کرنا. آپ نے پراٹھا آپ کے اوپر پابندی ہو گئی ہے. اچھا. آہستہ آہستہ آپ کو مجھے پتہ ہے ایک آدمی کو کہا پراٹھا نہ کھاؤ پراٹھے وہ رہتا ہی نہیں ہے. لیکن علاج کرنا چاہتے ہیں نا ابھی آپ پراٹھا نہ کھائیں کم از کم 4 مہینے. پھر مجھے بتانا یہ گیس شیس سب کچھ صحیح چل رہی ہو نا آپ کو پتہ لگے میں کھانا کھاتا ہوں بیکار بھی آتا ہے وہ سب کچھ ہوا کا خارج ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اتنا سمجھ آ گئی جی جی کیا نہیں کھانا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات میں جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانا کھا کے کھانا ختم کیا جی اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیماری کا علاج میں یہ ٹاپ پہ ہے کہ آپ نے وہیں کھڑا ہونا ہے. آپ نے اور کھڑا ہو کے چلنا ہے. کھانا کھا لیا نا اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے کوئی موبائل دیکھنا ہے کوئی کام کرنا ہے نا اس ٹائم نہ کریں آپ. اب آپ نے وہاں پر اٹھ کے تسبیح آخر پکڑ لینا. وظیفہ میں آپ کو دیتا رہوں گا جب دوں گا تب آپ تو اسٹڈی کر دینا پکا ہی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے نا ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ٹھیک ہے. لیکن چل پھر کے کیا کر کے چل پھر. اس میں رکنا نہیں ہے آپ. یہ آپ کی تسبیح رات کے لیے ہے. ویسے آپ درود شریف 24 گھنٹے پڑھو لیکن آپ نے ایک تسبیح رات کو کھانا کھانے کے بعد اٹھنا ہے. گلی میں گھر میں جگہ ہو چھت پہ ہو جہاں جگہ ہو اتنی جگہ تو ہو جتنا آپ ابھی چل رہے ہیں اتنی جگہ ہو تسبیح پکڑ لیں اور جب تک درود شریف ختم نہ ہونا 100 دفعہ آپ نے رکنا نہیں ہے. جب آپ کو بھرپور نیند آئے گی اور صبح آپ کہیں گے مجھے 6 روٹیاں وہ بھی کھانا ہے آپ کا وہ ویدے کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سب سے اچھا صحت مند وہ بھی ہوتا ہے کہ کم از کم جب وہ صبح سو کے اٹھے آنکھیں کھول کے واش روم میں جاتا ہے نا واش روم میں اگر اس کا چھوٹا پیشاب ہوا بڑا نہیں ہوا منہ دھو کے آ کے ناشتے کا طبیعت وہی بھی ہوتی ہے. اس نے اگر ناشتہ کیا بھی تو اس سے ناشتہ نہیں ہوگا. لیکن پھر سونے کے 2-3 گھنٹے کے بعد بڑا پیشاب کے لیے واش روم جاتا ہے وہی بیمار ہوگا بندہ. وہ 100% بیمار ہے. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ نے نہیں کھانا پھر بتاؤں گا کہ پڑھنا کیا کچھ ہے. دوشی بتا دیے اور بھی بتاؤں گا ساتھ ساتھ. بظاہر پڑھا کریں. اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی بڑی مدد ملتی ہے. ذکر اس کا ہی کرنا چاہیے. جس کا ذکر اتنا کریں گے نا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی ہر جگہ پر آپ کی بات لے کے میں ان سے ملا بڑا اچھا بندہ ہے آپ کہیں گے یہ فلاں بندہ میری بڑی تعریف کر رہا ہے. آپ اس سے ملو گے خود جا کے یا اس کو بلاؤ گے. جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے نا اللہ کو بندہ ہی اچھا لگتا ہے. اللہ اس سے خود پیار کرتا ہے. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ یار یہ آپ کیا کہتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ تمہارا فرض ہے اور کیا کرتے ہو. اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ کو یاد کرا کرو اور جب یاد کرنا ہو نا اس کو انوالو کرو دل کو. جب تک آپ کا دل آپ کے ذکر میں شامل نہیں ہوگا نا وہ ذکر ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں میری باتیں سن بھی رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پہلے اللہ کو غور سے سوچو کہ اللہ کی ذات کا ذکر کر رہا ہوں میں. وہ جو آپ کی سوچ ہے نا وہیں سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا لیکن آپ اللہ پاک کی نظروں میں ہوں گے. یہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے تصور میں خیال میں میرا ایک نام چل رہا ہوتا ہے. اللہ کا کوئی جسم تو نہیں ہے نعوذ باللہ. اس کا روح تو کوئی نہیں ہے بس نور ہے. وہ نور ہے ختم بات. تو خالی اللہ لکھا ہی ذہن پہ آ جائے دل پہ آ جائے سمجھ لیں آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. آپ اس کے نام کا دیدار مجھے بہت بڑی بات ہے. تو وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب اس کو پتہ نا کہ یہ میرا بندہ ہر وقت میری باتیں کرتا ہے اکیلے میں لوگوں میں بھی میری باتیں کرے گا. اکیلا بھی کرتا ہے تو میری باتیں کرتا ہے لوگوں میں میری باتیں کرتا ہے. ایسا پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جتنی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا میں اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. کہتا نا وہ تو 70 گنا پھر کاؤنٹنگ میں نہیں آتا کیونکہ آپ کا میرا جو پیار ہے نا وہ انسانوں کا ہے. تو اللہ کا 70 گنا آپ دنیاوی 70 گنا نہ سمجھو وہ اللہ کا 70 گنا پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے. چلیں بسم اللہ کر کے اللہ بول کہیں تھوڑا ایسے چلیں یہاں پر مجھے بتائیں. اللہ اکبر.
یہاں پھر بیٹھے اور گھٹنے تک اپنا سر لے کے جاؤ 3 دفعہ. شاباش. شاباش. ٹھیک ہے بندہ ٹھیک ہے. یہ اب تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اندر میں آپ بالکل بند چل رہے ہو. چلیں اب یہیں پر آپ اللہ کے کھڑے ہوں اور بیٹھے اللہ اکبر. بیٹھے. بس ٹھیک ہے.